اس طرح کے بے جوڑ رشتے آج بھی ہمارے معاشرے میں چل رہے ہیں۔ نہایت افسوس سے یہ ویڈیو بنا رہی ہوں۔ شمع عرف شمو میری عزیز جان دوست تھی۔ ہمارے گھر قریب تھے۔ میرا اس کا ساتھ پرائمری تک رہا۔ وہ ایک بہت ہی ذہین بچی تھی، تبھی ٹیچرز اس کو پسند کرتی تھیں۔ 5ویں کے بعد ہم شہر چلے گئے، جبکہ شمو کی پڑھائی کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ وہ والدین کی اکلوتی اور لاڈلی اولاد تھی۔ ماں جہاں جاتی اسے ساتھ رکھتی۔ شمع کی پھوپھی چند کوس پرے ایک گاؤں میں رہتی تھی۔ وہ بھی اسے بہت چاہتی تھی، بہو بنانے کی چاہ رکھتی تھی۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ جن دنوں شمع 12 برس کی تھی، اس کا بیٹا ابھی 2 سال کا تھا۔ جب اس کی پھوپھی جنت بی بی نے شمو کو بہو بنانے کی خواہش ظاہر کی تو سب نے دانتوں تلے انگلیاں داب لیں۔ لیکن پھوپھی بار بار اپنے بھائی اور بھاوے سے تقاضا کرتی رہی۔ بالآخر شمو کے باپ نے ماں جائی کی منت سماجت مان لی اور 15 سالہ بیٹی کو 5 سالہ بھانجے سے بیاہ کر رخصت کر دیا، جبکہ دولہا دلہن کو ایجاب و قبول کا مفہوم بھی معلوم نہ تھا۔ جنت خاتون نے پہلے پہل بہو کا چاؤ کیا، لیکن 1-2 ماہ بعد اس نے رنگ بدلا۔ اب وہ سارا دن گاؤں میں گھومتی پھرتی اور شمو کام کاج میں جٹی رہتی۔ وہ شروع سے ہنس مکھ اور خوش اخلاق تھی، بات پر کھلکھلا پڑتی۔ اس کے پھوپھا کو یہ بات سخت ناپسند تھی۔ نابالغ بیٹے کی نوخیز نئی نویلی دلہن کو ہنستے کھلکھلاتے دیکھ کر گاؤں کا کوئی بھی نوجوان بری نظر ڈال سکتا ہے۔ سب کو معلوم تھا کہ شمو کا خالہ زاد احسن اسے بچپن سے چاہتا ہے۔ اس کا گھر بھی شمو کے پڑوس میں تھا۔ احسن اس کا ہم عمر تھا، لیکن پھوپھو نے اتنا پیچھا کیا کہ بھتیجی کو بہو بنا کر ہی ٹلی۔ شمو نے ہوش سنبھالا تو اسے احساس ہوا کہ وہ تو ایک ادھوری دلہن ہے۔ اس کا دولہا کسی طور اس کا ساتھی نہیں ہے، کیونکہ نیئر 7 سال کا ایک ناسمجھ لڑکا تھا، جبکہ شمع اب 17 برس کی تھی، دوشیزہ کا روپ دھار چکی تھی۔ وہ اپنی ہم عمر لڑکیوں کے شوہر دیکھتی تو حیران رہ جاتی، لیکن وہ ایک بے زبان لڑکی تھی اور اس طرح کی لڑکیوں کو ہمیشہ اپنی خواہشوں کو قتل کرنا پڑتا ہے۔ اسے اب رہ کر احسن کی یاست آتی تھی، جس کے ساتھ وہ بچپن میں کھیلا اور لڑکپن میں گھنٹوں ندی کنارے کھیتوں میں گھوما کرتی تھی، جب دونوں اکٹھے بکریاں چراتے اور گنے توڑنے جاتے۔ کبھی شرط لگا کر بالیوں سے ہرے چنے نکالتے تھے۔ کہتے ہیں کہ انسان کو اپنا پہلا پیار بھی کبھی نہیں بھولتا، مگر شمو کو بھلانا پڑا۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ پھوپھی کے جس بیٹے کو وہ گود میں لے کر گھوما کرتی تھی، وہ آئندہ اس کا شوہر بنے گا۔ وہ تو اس کو چھوٹا بھائی سمجھتی تھی۔ پھوپھی کی محبت سے دھوکہ کھا گئی۔ چالاک عورت نے اس وجہ سے اسے بہو بنایا تاکہ وہ اس کا گھر سنبھال سکے اور اس کے گھر کے سارے کام خود کر سکے۔ جنت بی بی بظاہر اچھی نظر آتی تھی، مگر اندر سے اچھی نہ تھی۔ وہ یہ بات بھول گئی کہ اس کا کوئی گھر بھی ہے۔ اس نے سارا بوجھ شمو پر ڈال دیا۔ ایک دن شمو کے سسر نے کہا کہ آج میری گاڑی کی سیٹوں کو دھو دینا۔ وہ ویگن چلاتا اور گاؤں سے سبزیاں لاد کر شہر کی منڈی میں پہنچانے کا کام کرتا تھا۔ شمو سارا دن دوسرے کاموں میں لگی رہتی۔ اس کے ذہن سے یہ بات نکل گئی کہ سسر نے اسے گاڑی کے کور دھونے کو کہا تھا۔ شام کو جب اس نے دیکھا کہ سیٹ کور ویسے ہی پڑے ہوئے ہیں تو وہ برہم ہو گیا، غصے میں آ گیا۔ بہو کو آواز دے کر پوچھا کہ شمو تم نے میرا کام کیوں نہیں کیا؟ میں بھول گئی تھی پھوپھا جی، اس نے سہم کر کہا۔ اس کے منہ سے الفاظ بھی صحیح طرح سے نہیں نکل رہے تھے۔ وہ اپنے سسر ولید لالا کے غصے سے بہت ڈرتی تھی۔ تب سسر نے اسے بہت ڈانٹا، یہاں تک کہ وہ زور زور سے رونے لگی۔
وہ اپنی آواز پر قابو نہ رکھ سکی۔ سسر بہو کو بلکتے سسکتے دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ اسے منانے کے لیے بولا، مت رو، اچھا کل ضرور دھو دینا، اب چپ ہو جا، اور کھانا پکا لیا ہے تو مجھے دے دے۔ روتے روتے اس نے ہانڈی سے سالن نکالا اور چنگیری میں روٹیاں لا کر سسر کے سامنے رکھ دی۔ وہ ابھی تک سسک رہی تھی۔ بھئی اب بس بھی کر دو، چل اچھا تیار ہو جا، سیر کو چلیں گے، میں تمہیں گھمانے کے لیے لے چلتا ہوں، اچھے سے کپڑے پہن لے، تب تک میں کھانا کھا لوں۔ جانتی ہے آج گاؤں کے باہر میلہ لگا ہے، کبھی دیکھا ہے تو نے میلہ؟ میں دکھا کر لاتا ہوں، چل بس اب تیار ہو جا۔ شاباش، وہ ابھی بچی جیسی ہی تھی۔ یہ سن کر خوش ہو گئی اور اپنے کمرے میں تیار ہونے کے لیے چلی گئی۔ جب سے وہ اس گھر میں بہو بن کر آئی تھی، پہلی بار اس کے سسر نے پیار سے بات کی تھی۔ وہ خوش تھی کہ پھوپھا نے آج پیار سے پکارا ہے، تیار ہو کر آ گئی۔ اب اسے نہیں پتا تھا کہ اس کے سسر نے آگے جا کر اس کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ تو سسر سے کہا، پھوپھا جی گھر کا کام باقی ہے، بکریاں باندھنی ہیں اور پھوپھی بھی گھر پر نہیں ہے، بکریاں میں باندھوں گا، تیری پھوپھی بھی ابھی آ جائے گی، تو چنتا نہ کر، بس اب جلدی سے چل، گاڑی میں بیٹھ، شام ہونے والی ہے، راستے میں جنت کو بتاتے جائیں گے۔ راستے بھر سسر اس سے باتیں کرتا رہا۔ وہ خوش تھی اور حیران تھی کہ پہلے تو کبھی اس کے پھوپھا نے اس کے ساتھ بات نہ کی تھی، آج کیسے اس کا دل نرم ہو گیا، کیونکہ اس کو آگے پتہ نہیں تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ گاؤں کی حدود سے کچھ آگے اس نے گاڑی روک لی اور بولا کہ ٹائر پنکچر لگتا ہے، تم یہاں بیٹھو، میں ابھی آتا ہوں۔ تھوڑی دور آگے ایک پیٹرول پمپ ہے، مجھے وہاں تک پیدل جانا ہوگا۔ اس نے حکم کی تعمیل کی اور ویگن سے اتر کر قریب پڑے پتھر پر بیٹھ کر اپنے سسر ولید کے لوٹ آنے کا انتظار کرنے لگی۔ کافی دیر گزر گئی، ولید نہ لوٹا تو وہ گھبرانے لگی۔ ادھر ادھر دیکھا، وہاں کوئی بندہ بشر نہ تھا۔ اسے ڈر لگنے لگا۔ شام ہو رہی تھی اور وہ گھر سے کافی دور آ چکی تھی۔ ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ اس نے کچھ دیر انتظار کیا، پھر اٹھ کر ادھر چل دی۔ اس کے سسر نے اشارہ کیا تھا کہ آگے پیٹرول پمپ ہے، وہاں سے ٹائر کو پنچر لگوانا ہے۔ تھوڑا سا آگے بڑھی تو ایک شخص سامنے سے آتا ہوا دکھائی دیا۔ وہ درمیانے قد کا تھا اور رنگت سانولی تھی۔ شمو اسے دیکھ کر ڈر گئی۔ ڈرو نہیں، میں برا آدمی نہیں ہوں، تم اس ویرانے میں کیا کر رہی ہو؟ اپنے پھوپھا کے ساتھ آئی تھی میلہ دیکھنے، ان کی گاڑی کا ٹائر پنکچر ہو گیا ہے، وہ لگوانے گئے ہیں اور مجھے گاڑی میں بٹھا گئے تھے، تو تم گاڑی کے اندر ہی بیٹھی رہتی، باہر کیوں نکلی؟ ڈر لگ رہا تھا، انہوں نے آنے میں دیر کر دی ہے، کہتے تھے سامنے ہی پیٹرول پمپ ہے، وہاں تک جا رہا ہوں۔ ان کو دیکھنے لگی تھی، وہ ساتھ ساتھ ہلکا ہلکا رو بھی رہی تھی۔ پیٹرول پمپ قریب تو نہیں ہے، یہاں سے کافی دور ہے، کم سے کم آدھا گھنٹہ لگتا ہے وہاں پہنچنے میں، آؤ چلو میرے ساتھ، تم کو لے چلتا ہوں۔ شمو اس کے ساتھ جانے سے گھبرا رہی تھی اور وہ بہت ڈری ہوئی تھی، لیکن کیا کرتی؟ اگر گاڑی میں جا بیٹھتی تب بھی یہ آدمی ساتھ ہی لگا رہتا۔ سوچا کہ کھلی جگہ میں رہنے سے خطرہ کم ہے، کم از کم بھاگ تو سکتی ہوں، کیا پتہ آگے آبادی مل جائے۔ کافی چلنے کے بعد بھی جب پیٹرول پمپ دکھائی نہ دیا اور آبادی کے آثار نہ ملے، اسے یقین ہو گیا کہ یہ اسے غلط سمت میں لے جا رہا ہے۔ یہ خیال آتے ہی اسے سسر کی خفگی کا بھی خیال آ گیا کہ جب ویگن میں اسے نہ پائے گا تو کیا ہوگا۔ بس وہ الٹی سمت بھاگنے لگی، بھول گئی کہ ویگن کدھر کھڑی تھی۔ جب وہ بھاگی تو اجنبی بھی اس کے پیچھے بھاگا، یہ کہتے ہوئے لڑکی، ٹھہر جاؤ ورنہ جنگل میں گم ہو جاؤ گی،
آگے راستہ خراب ہے اور جنگلی جانور تمہیں کھا جائیں گے۔ پانی اور دلدل بھی ہے۔ جس قدر اس آدمی نے تعاقب کیا اور روکنا چاہا، اتنی ہی تیزی سے وہ اور زیادہ بھاگتی گئی، یہاں تک کہ ایسی جگہ پہنچ گئی جہاں سے سڑک دکھائی دینے لگی۔ وہ دوڑتی ہوئی سڑک پر آ گئی کہ یہاں سے سواریاں گزرتی ہوں گی، وہ کسی کو مدد کے لیے پکار سکے گی۔ اس وقت سڑک سنسان تھی اور دوڑنے کی وجہ سے اس کا سانس پھول گیا تھا۔ اتنے میں اجنبی بھی اس کے قریب پہنچ گیا۔ ٹھہر جاؤ پاگل لڑکی، تم بہت دور آ گئی ہو، اب تمہارا سسر تم کو نہیں ڈھونڈ سکے گا۔ واپس چلو میرے ساتھ تاکہ میں تم کو ویگن کے پاس پہنچا دوں۔ نہیں، تم جھوٹے ہو، تم مجھے نہ جانے کدھر لے جانا چاہتے تھے۔ میں تمہارے ساتھ ہرگز نہیں جاؤں گی۔ کوئی سواری گزرے گی تو اپنے گاؤں کا راستہ پوچھ لوں گی۔ ابھی وہ یہ بات کر ہی رہی تھی کہ ایک رکشہ ان کے قریب سے گزرا۔ لڑکی نے آواز دی مگر رکشے والے نے نہ سنی اور وہ اسے پکارتی رکشے کے پیچھے دوڑ پڑی۔ تعاقب کرنے والا شخص یہ صورتحال دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ وہ اسے اس کے حال پر چھوڑ کر واپس چلا گیا۔ شمو نے پیچھے پلٹ کر نہ دیکھا۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ اجنبی ابھی تک اس کے پیچھے آ رہا ہے۔ وہ چلاتی جا رہی تھی، رکشے والے، رکشے والے، اے بھائی رکو، روکو رکشہ، مجھے اس آدمی سے بچا لو، یہ میرا پیچھا کر رہا ہے۔ وہ مدد مانگ رہی تھی، بالآخر رکشے والے کو رحم آ گیا۔ اس نے رکشہ روک دیا۔ بھائی میں راستہ بھول گئی ہوں، ایک آدمی میرے پیچھے پڑ گیا تھا، مجھے گھر پہنچا دو۔ بیٹھ جاؤ، اس نے اشارہ کیا اور وہ رکشہ میں بیٹھ گئی۔ اتنا دوڑنے کے باوجود اب اسے سردی لگ رہی تھی۔ مغرب ہو رہی تھی۔ رکشہ ڈرائیور نے اپنی شال اس کو دی اور بولا بیٹی یہ لپیٹ لو اور گھر کا پتہ بتاؤ۔ مجھے پتہ یاد نہیں ہے، اس نے گھبرا کر کہا۔ اسے خیال آ گیا کہ سسر کے سامنے اس آدمی کے ہمراہ جائے گی تو وہ بہت خفا ہوگا۔ اب میں گھر نہ جاؤں گی چچا جی، اب میں میکے جاؤں گی۔ میکا کہاں ہے تمہارا؟ شمو نے گاؤں کا نام بتایا تو وہ بولا وہ تو کافی دور ہے، میں تم کو وہاں نہیں پہنچا سکتا، میرے گھر چلنا ہے تو لیے چلتا ہوں۔ میری اپنی 3 بیٹیاں ہیں اور میری بیوی بہت رحم دل خاتون ہے، وہ کل تمہارے ساتھ جائے گی اور ہم تمہیں میکے چھوڑ آئیں گے۔ ٹھیک ہے چچا، وہ بولی، اپنے گھر لے چلو۔ رکشہ والے کا نام قاسم تھا۔ وہ شمو کو گھر لے آیا جو قریبی شہر میں تھا۔ وہ کافی غریب آدمی تھا۔ مختصر بیوی کو احوال دیا۔ اس کی بیٹیوں نے شمو سے محبت سے بات کی اور اسے کھانا وغیرہ بھی دیا۔ وہ ان لڑکیوں کے ساتھ رات کو لیٹ گئی۔ کافی دیر تک نیند نہیں آئی، خوف کی وجہ سے کہ سسر برا بھلا ضرور کہے گا۔ ادھر جب اس کا سسر ولید پنچر لگوا کر آیا، اس نے بہو کو ویگن میں نہ پایا۔ ادھر ادھر دیکھا، پکارا مگر وہ نہ ملی۔ غصے میں گھر آ گیا اور بیوی سے کہا کہ تیری بھتیجی بھاگ گئی ہے، میں نے کہا تھا کہ اس کا رشتہ مت لو، وہ جوان ہے، جبکہ ہمارا لڑکا ابھی بچہ ہے، نہ جانے کس کے ساتھ بھاگ نکلی ہے۔ جلد ہی یہ خبر سارے گاؤں میں پھیل گئی کہ شمو گھر سے بھاگ گئی ہے۔ صبح سویرے ولید بیوی کو لے کر شمو کے والدین کو باخبر کرنے ان کے گاؤں روانہ ہو گیا۔ جب یہ وہاں پہنچے، شمو میکے میں بھی نہیں تھی کیونکہ وہ ابھی رکشہ ڈرائیور کے ساتھ اس کے گھر پر تھی۔ تب انہوں نے یہی سمجھا واقعی وہ کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے اور رشتہ داروں نے صلاح دی کہ پولیس میں رپورٹ درج کرا دینی چاہیے، لیکن پرچہ کس کے نام کٹواتے؟ کس پر شک نہ تھا، کسی پر شک نہ تھا سوائے احسن کے۔ سبھی کو پتہ تھا کہ احسن اور شمو ایک دوسرے کو چاہتے تھے۔ ان دنوں احسن کمانے شہر گیا ہوا تھا۔ انہوں نے اس کے خلاف اغوا کی رپورٹ درج کرا دی۔
ادھر صبح ناشتے کے بعد قاسم کی بیوی نے کہا کہ رکشہ میں ہی شمو کو اس کے والدین کے گھر لے چلتے ہیں۔ وہ ایک نہایت ہی رحم دل عورت تھی۔ دونوں میاں بیوی اسے رکشے میں بٹھا کر گاؤں لے جا رہے تھے کہ ایک پولیس والے نے شمو کو دیکھا اور رکشہ رکوا کر پوچھا کہ تم کون ہو اور کہاں جا رہی ہو؟ وہ پہلے ہی بہت گھبرائی ہوئی تھی اور گھبرا کر بولی، میں ان کی بیٹی ہوں اور ہم گھر جا رہے ہیں۔ اس نے یہ نہ بتایا کہ وہ ان لوگوں کے پاس کیسے پہنچی اور کیا واقعہ ہوا ہے۔ اس کی گھبراہٹ سے پولیس والوں کو شک ہو گیا۔ وہ تھانے لے آئے جہاں قاسم نے ساری بات سچ سچ بتا دی، مگر پولیس نے ان کو نہ جانے دیا، ان کو نہ چھوڑا اور کہا کہ جب تک معاملے کی تفتیش اور تصدیق نہیں ہو جاتی ہم آپ لوگوں کو نہیں چھوڑ سکتے۔ انہوں نے علاقے کے بڑے تھانے میں فون کیا جہاں احسن پر اور شمو کے اغوا کا پرچہ درج ہو چکا تھا اور اس کی تلاش ہو رہی تھی۔ اس سارے معاملے سے بے خبر احسن جب گھر آیا تو اسے گرفتار کر لیا گیا۔ اس کے بعد بیچارے احسن کی شامت آ گئی۔ ادھر پولیس والے لڑکی پر دباؤ ڈال رہے تھے کہ سچ سچ بتاؤ، کس کے ساتھ بھاگی ہو، وہ شخص کہاں ہے؟ رکشے والے اور اس کی بیوی کو انہوں نے یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ جب آپ کی ضرورت ہوگی تب آپ کو تھانے میں طلب کر لیا جائے گا۔ احسن سے الگ تفتیش ہو رہی تھی۔ اس نے کہا کہ میں ایک ہفتے سے شہر کی ایک فیکٹری میں موجود تھا جہاں ملازم ہوں۔ فیکٹری کے مالک سے اور میرے بارے میں آپ سب کچھ پوچھ سکتے ہیں۔ میرے ساتھ کام کرنے والے لڑکوں سے پوچھ گچھ کر لیں۔ ابھی یہ پوچھ گچھ چل ہی رہی تھی کہ شمو کا باپ تھانے آیا اور بتایا کہ ان کی لڑکی مل گئی ہے اور گاؤں کے تھانے میں موجود ہے۔ لڑکی کو لایا گیا اور اس نے تمام احوال پولیس افسر کو بتایا۔ تبھی ایک شخص اچانک وہاں آ گیا۔ یہ رمضان تھا جو پولیس میں ملازم تھا اور تھانے دار کا قاصد تھا۔ اس نے شمو کو دیکھ کر کہا کہ یہ لڑکی، یہ تو وہی لڑکی ہے جو مجھے ویرانے میں پریشان ملی تھی اور جس کا سسر ٹائر میں پنکچر لگوانے چلا گیا تھا۔ قاصد کی گواہی پر پولیس والوں نے احسن اور شمو کے بیانات کو صحیح مان لیا اور شمو کو باپ کے گھر لے آیا۔ احسن کو بھی وہ چھڑا کر لے آئے۔ اب باپ کی آنکھیں کھل گئیں کہ بہن کی محبت میں اس نے اپنی معصوم بیٹی پر کتنا بڑا ظلم کیا ہے۔ اس نے جنت خاتون کو مجبور کیا کہ شمو کو طلاق دے دی جائے۔ وہ لوگ نہ مانتے تھے تو حمید کو تنسیخ نکاح کا کیس کرنا پڑا۔ تب شمو کی جان چھوٹی۔ اس سارے المیے میں روشن پہلو یہ تھا کہ بے گناہ احسن اور شمو ناحق بدنام ہوئے تھے۔ وہ بھاگی تھی اور نہ احسن نے اسے اغوا کیا تھا۔ بہرحال بدنامی کا داغ تو لگ چکا تھا۔ اس بدنامی کو دھونا احسن اور شمو دونوں کے والدین کے بس میں نہ تھا۔ سو انہوں نے ایک انوکھا فیصلہ کر لیا۔ کیونکہ قریبی رشتہ داری تھی احسن سے شمو کی شادی کا فیصلہ۔ گاؤں والوں نے اس فیصلے کو ناپسند کیا، ناک منہ بھی چڑھائیں، لیکن شمو کے والد نے جرأت سے کام لیا۔ اس نے کہا کہ جس کا جی چاہے ہم سے تعلق رکھے، جس کا جی نہ چاہے نہ رکھے، لیکن ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ ہمیں تو اپنی اولاد کی خوشی عزیز ہے۔ ہماری اکلوتی بیٹی جس کا کوئی قصور ہی نہیں ہے، قصوروار ہم ہیں، تو سزا شمو کو کیوں ملے؟ یوں احسن اور شمو کی شادی ہو گئی اور دونوں شادی کے بعد شہر چلے گئے، کیونکہ وہاں احسن کی ملازمت تھی اور یہی بہتر تھا، ورنہ گاؤں والے تانے دے دے کر ان کا جینا ہی حرام کر ڈالتے۔ اسی طرح کی کہانیاں اور اچھی سٹوریوں کے لیے پلیز میرے چینل ریحا کہانیاں کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو آل پر پریس کر دیں۔